السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، آج میں جو بات کرنے جا رہی ہوں یہ ایسی بات ہے جو ہر انسان کے دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم زندگی کس کے لیے گزار رہے ہیں؟ کیا ہے ہم زندگی کس کے لیے گزار رہے ہیں؟ اس فانی دنیا کے لیے یا اس ابدی آخرت کے لیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ میری ماں اور بہنوں، دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں کہ خبردار کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ سوچئے، جس چیز کو ہم نے اپنی پوری زندگی کا مقصد بنا کر رکھے ہیں، گاڑی، بنگلے، بینک بیلنس، سوشل میڈیا، شہرت، اور اللہ اسے دھوکے کا سامان فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کمانا حرام ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو منزل سمجھ لینا دھوکہ ہے۔ دنیا راستہ ہے، منزل نہیں، اور جو راستے کو منزل سمجھ کر بیٹھ جائے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسا رہو جیسا مسافر رہتا ہے، یا دنیا میں ایسے رہو ایک اجنبی رہتا ہے یا راستے میں چلنے والا مسافر رہتا ہے۔ دنیا ہمارے سے ایسے ہی گزر جائے گی ماں بہنوں، ہمیں اسے اپنا مقصد نہیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی کیسے گزر جاتی ہے، آج پتہ ہی نہیں چلتا کب رات ہوئی کب دن ہوا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس دن ہمیں کیا کیا کام کرے اور کیسا دن پورا ٹل گیا۔ دیکھیے سالوں میں مہینے گزر رہے ہیں، مہینوں میں دن گزر رہے ہیں، اور دن میں گھنٹوں گزر چلے جاتے ہیں اور گھنٹے منٹوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہمارا جو وقت اللہ نے جو ہمیں عمر دی ہے، وقت دی ہے، وہ ہمارے سے چھوٹ کر چلے جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب ہمیں بچے تھے بڑے ہو گئے، کب ہماری شادی ہو گئی، کب ہمارے بچے ہو گئے، اور کب ہمارے بچوں کو بھی شادیاں ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ حالانکہ جب بوڑھے میں آ کر دیکھتے ہیں تو پوری زندگی ہمیں ایسے ویسے فضول کاموں، فضول باتیں اور فضول وقت میں گزار دیے، پوری زندگی ہمارا فضول ہی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، ہمیں زندگی کو اپنا نہیں کبھی سمجھنا ہے، یہ اپنا کبھی نہیں سمجھنا ہے۔ ہمارے زندگی میں آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں، یعنی کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے زندگی میں جو نعمت ہے وہ پورے ہمارے ساتھ آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں اسے اپنا مقصد کبھی نہیں سمجھنا ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا ہے، اپنے وقت کو قدر کرے، اپنے عمر کی قدر کرے، کیونکہ جوانی میں جو کچھ کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں دسکاتا کہ آج جوانی ہے، چھوڑ ابھی دن باقی ہے، اس میں ہم کچھ اعمال کر لیں گے، اس میں کچھ ہمیں اللہ سے راضی کرا لیں گے۔ لیکن پتہ نہیں کہ آج ماں باپ کے سامنے بچے چلے جا رہے ہیں، اور بچوں کے سامنے ماں باپ، بڑوں کے سامنے چھوٹے چلے جا رہے ہیں۔ کیا پتہ ہمارا موت کا وقت بھی نزدیک ہے، کیا پتہ فرشتوں نے اس سال میں موت کے فہرستوں میں ہمارا نام لکھا ہوا ہوگا، کیا پتہ سانس ہمیں آج ہیں کل رہے گی یا نہیں رہے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندگی گزارتے تھے کہ وقت کا، اگر کسی نے انہیں سوال کیا کہ تمہیں کتنا وقت تمہیں اس دنیا میں رہنے کا تمہیں امید ہے، تو صحابہ فرماتے تھے، میں جو نوالا ہاتھ میں لیتا ہوں وہ نوالا میرے منہ میں جانے تک بھی مجھے بھروسہ نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اور دوسرے صحابی فرماتے ہی، میں نماز پڑھ کر سلام ایک طرف پھیرتا ہوں اور دوسری طرف پھیرنے تک بھی مجھے امید نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا۔ ایسے زندگیاں گزارتے تھے، وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے، اور ایسا سوچتے تھے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ایسا سوچتے تھے۔ آج ہمیں دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، دنیا کو سامنے رکھ کر آخرت کو پیچھے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے،
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں میں نے جن اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے میں پیدا کیا ہوں۔ تو کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر چل کر زندگی گزارنے والے بننا ہے، اور صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں تو صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور دنیا کو ہرگز ہمارا مقصد منزل نہیں سمجھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہیں، اور بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ذرا حساب لگا لیے کہ نیند میں کتنے سال لگ گئے، کھانے پینے میں کتنا وقت لگ گیا، بچپن اور بڑھاپے کی بے بسی میں کتنا وقت لگ گیا۔ جو وقت اصل میں عمل کے لیے بچا تھا وہ بہت ہی کم ہے، جو ہمیں وقت بچا کر رکھے ہیں عمل کے لیے وہ بہت کم ہے، اور اسی تھوڑے سے وقت کو ہم موبائل، فضول باتیں اور بے مقصد مشغولات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہمارا کام اور جو ہمارا دھندا سب کچھ کرنے کے بعد جو ہمیں تھوڑا وقت ملتا ہے وہ ہمیں کیا ہے، فضول ویڈیوز میں، فضول باتوں میں، مشغولیت میں ہمیں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو سوچئے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ سانس رک جائے گی، نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ اولاد، نہ رشتہ دار، صرف 3 چیزیں قبر تک ساتھ جائیں گے، جن کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے کہ سب سے پہلے صدقہ جاریہ، جو ہمیں صدقہ کیے ہوں گے، جو ہمیں مسجد مدرسوں کے لیے کچھ صدقہ کیے ہوں گے، یا غریبوں کے، مسکینوں کے لیے کچھ پیسہ خرچ کیے ہوں گے، وہ نیک کام ہمارا قبر میں جائے گا۔ اور دوسرا ہے علم، یعنی جو ہمیں علم سیکھے ہیں اور دوسروں کو سکھائے ہیں، یا ہمارے بچوں کو ہمیں سکھائے ہیں، اس کا ثواب ہمیں قبر میں آئے گا، جس سے لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں وہی اس علم سے۔ اور تیسرا کیا ہے، نیک اولاد، جو دعا کرے ہیں، جو ہمیں اچھی تربیت کر ہمارے اولاد نیک بنتے ہیں، وہی اولاد کی عبادت ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ وہی جو عبادت کرتے ہیں، وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ بس باقی سب کچھ یہی رہ جائے گا، اس کے علاوہ میں کوئی اعمال، یعنی جو بھی ہمیں دنیا میں رہ کر فضول باتیں، فضول خرچ کیے ہیں، وہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ اور ذرا تصور کریں کہ اس رات کا جب ہمیں قبر میں اتارا جاتا ہے، رشتہ دار مٹی ڈال کر واپس چلے جائیں گے، تنہائی ہوگا، اندھیرا ہوگا، اور فرشتے سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا جو تمہارے طرف بھیجے گئے تھے۔ میرے بہنوں، یہ سوال آج ہم نے نہیں پوچھا جا رہا ہے، کہ یہ سوال کوئی بھی ہمیں آج پوچھا نہیں جا رہا ہے، مگر وہاں پوچھے جائیں گے۔ اور وہاں موبائل میں جواب سرچ کرنے کی سہولت بھی نہیں ملتی۔ آج کل ہمیں ہر مسئلہ معلوم کرنے کے لیے موبائل میں گوگل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، وہاں کوئی ہمیں جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ جواب وہی چلے گا جو دل میں پختہ یقین ہو، جو زندگی بھر کے عمل سے ثابت ہو۔ اگر زندگی بھر ہمیں غفلت میں گزار دی تو وہاں زبان ساتھ نہیں دے گی۔ خواہ دنیا میں کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہاں کے جوابات دینا مشکل ہو جائے گا۔ تب تک ہمیں چاہے جتنا ہی علم سیکھا ہو، چاہے جتنا بھی وہ نیک آدمی ہو، لیکن جب تک اسے وہ جواب یاد نہیں آتے تب تک وہ یعنی دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارتا ہے، اسی کو ہی وہ جواب یاد آئیں گے۔ ہمارے اسلاف دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کو دیکھیے، دنیا میں رہتے تھے، کاروبار کرتے تھے، خاندان بھی پالتے تھے، مگر ان کا دل دنیا میں نہیں اٹکا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم خلیفہ تھے کہ ان کے کپڑوں میں کئی پیبند تھے، اور صحابہ رات کو روتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارے سے گناہ نہ ہو جائے۔ دن کو محنت کرتے تھے، ان کے سامنے ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ کیا یہ عمل مجھے اللہ کے قریب لے جاتا ہے یا دور کرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں،
جو قیمتی وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، وہی وقت کو ہمیں ضائع کر کر دوسروں کے لیے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ صبح ہی اٹھتے ہی فون، جو وقت جب فرصت مل گئی تو فون، سفر میں فون، حضر میں فون، رات کو سونے سے پہلے موبائل، ہمیں موبائل کے واسطے آدھی زندگی ہمیں ویسٹ کر ڈالتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیں تو صرف ایک بار ایک کال کرنے کے واسطے موبائل چھیتے ہیں، لیکن ہمیں شیطان بہکا کر شیطان کے دھوکے میں آ کر ہمیں گھنٹوں میں فون میں پڑ جاتے ہیں، گھنٹوں ہمیں فون میں گزار دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا وقت کیسا گزرا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وقت کے بارے میں بھی پوچھے گا، جو وقت، جو عمر میں تمہیں دی تھی اس میں کہاں گزارا، کس وقت میں گزارا، تو ہمیں جواب کہاں سے لائیں گے؟ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، ہمیں وقت کی قدر کریں اور آخرت کو سامنے رکھیں۔ روزانہ قرآن شریف کی چند آیت پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں سوشل میڈیا کے ویڈیوز دیکھنے کو ہمارے لیے وقت ہے، لیکن قرآن کے چند آیت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ رات دیر تک فضول باتیں کرتے ہیں، جاگتے ہیں، مگر تہجد اور فجر کے لیے ہمیں آنکھ نہیں کھلتی۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ دوسروں کی زندگیوں پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، کرنے کا بھی وقت ہے، دوسروں کا غیبت کرنے، ان کے واقعات یا ان کے جو بھی پریشانی ہیں ان کو بات کرنے، سب ان کے واسطے ہمیں وقت نکالتے ہیں، مگر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میری بہنوں، آج سے ہی، ابھی سے ہی چند فیصلے کر لو کہ ہر دن کچھ وقت اللہ کے ذکر اور قرآن کے لیے ضرور نکالوں گی، چاہے 5 ہی منٹ کیوں نہ ہو۔ نمازوں کو وقت پر ادا کروں گی، اور یہی وہ عمل ہے جس کا حساب ہمیں سب سے پہلے ہوگا، نماز کا۔ اور ہر رات سونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کروں گی کہ آج میں نے کیا کیا کمایا ہے، کیا کیا گنوایا ہے، مطلب میں کیسے کیسے عمل کیا ہے اور کیا کیا کر کے میں اللہ کو راضی کی تھی۔ موت کو کبھی بھول مت جانا۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے دنیا کی چمک دھمک اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 25 مرتبہ موت کو یاد کرنا ہے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ ہو سکے تو 5 وقت میں 5 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرے اس دعا کو۔ اور دوسرا کیا ہے، صدقہ کی عادت ڈال لے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی قبر میں ساتھ جانے والی چیز ہے ہمارے لیے۔ پیارے ماں بہنوں، دنیا مہمان خانہ ہے، مستقل گھر نہیں۔ جو یہاں مستقل بس جانے کا خواب دیکھتا ہے وہ خود کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ زندگی کا اصل امتحان یہ ہے اس چند روزہ دنیا کو آخرت کی کھیتی بنا لے، نہ کہ آخرت کو دنیا کے پیچھے بھلا دے۔ یاد رکھو، وقت گزرنے کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ آج جو موقع ہے کل شاید نہ ملے۔ اس سے پہلے کہ سانس ختم ہو جائے اپنے رب کی طرف رجوع کرے، توبہ کر لے اور باقی زندگی کو غنیمت جان کر اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی طلب عطا فرمائے اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔